बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं, खबरें बहुत ही अच्छी हैं। इम्पोर्टेड कंपनी राह फ़रार इख्तियार करने के चक्कर में है और वो चाह रही है कि क्यों ना कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए, पंजाब असम्बली भी फारिग कर दी जाए और नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए, क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त उनके काबू में नहीं हैं। एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का जो सूरज है वो सर चढ़ कर बोल रहा है और मकबूलियत बढ़ती जा रही है, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। दूसरी तरफ इकॉनमी की सूरत हाल है, मईशत की सूरत हाल है, IMF है, सब बड़े बड़े सख्त फैसले करने हैं। तो ये आखिर हो क्या रहा है, इसकी डिटेल में आपको बताता हूँ। लंदन में 3 दिन बड़ी बैठक हुई, कुछ दानिश्वर भी गए पैगामात लेके कुछ तगड़ा करने के लिए, और कुछ दानिश्वरों को आपने सुना भी होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नजम सेठी साहब बहुत ही नाराज़ हैं, बहुत ही गुस्से में हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पे, इस्टेब्लिशमेंट पे, अस्करी क़यादत पे बहुत ज़्यादा सीख पा हो रहे थे, क्योंकि जो कुछ सब ने सोचा हुआ था कि आएंगे और मज़े से हुकूमत करेंगे, तहरीक-ए-अदम एतमाद है और 2 दिन का काम नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में फ़ारिग हो जाएगा। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग थी। किसी ने PCB का चेयरमैन बनना था, किसी ने कुछ बनना था, और किसी ने कौन सी वजारत, किसी ने प्रेस मिनिस्टर बनने के जाना था। वो तो काफ़ी लोग थे खैर प्रेस मिनिस्टर वाले। तो ये सब कुछ करना था, लेकिन मामलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि तेज़ी से हाथ से निकलते जा रहे हैं। डिटेल्स क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त की इम्पोर्टेड कंपनी जो कि तख्लीक पाई बड़ी मेहनत से, और उसको कुछ इम्पोर्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने भी हाथ रखा इम्पोर्टेड कंपनी पे कि जनाब इसको ज़रा स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जब इस पे स्टैंप लगे कि ये इम्पोर्टेड है तो पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड चीज़ें पसंद करते हैं और ब्रांड बहुत पसंद करते हैं। इसलिए जब ये पता चलेगा कि ये इम्पोर्टेड कंपनी है, नई कंपनी है, और जो पुराने अज्जाए तरकीबी मिला के बनाई गई है, दोबारा से रीअसेंबल किया गया है, इनको क्या हुआ अगर पुराने चेसिस हैं, पुराने इंजन हैं, पुराने हैं, सारा कुछ है, लेकिन इस पे जब इम्पोर्टेड का स्टैंप लगेगी तो ये बड़ी ज़बरदस्त चलेगी। लेकिन मामलात जो हैं कुछ ऐसे अच्छे लग नहीं रहे। कल मैंने आपको बताया था कि नजम सेठी साहब बहुत नाराज़ थे। अब ज़रा लंदन के बारे में कुछ और चीज़ें भी आपको बताता हूं, और आने वाले दिनों में आप उसको पाकिस्तान में भी देखेंगे, बल्कि शुरू हो चुका है। वजह क्या है? इम्पोर्टेड कंपनी ज़ाहिर जब आप बनाते हैं तो उसके जो अगर उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं हैं पाकिस्तान में, स्पेयर पार्ट्स कोई फ्यूल ये वो, तो फिर ज़ाहिर आपको वो बड़े मुश्किल होती है। गाड़ी जितनी भी अच्छी हो नहीं चलती, कंपनी नहीं चलती। उसके लवाजमात होने चाहिए और उसमें एबिलिटी भी होनी चाहिए, नंबर 1। तो ये थी नहीं। इस वक्त 2 हुकूमतें पाकिस्तान में चल रही हैं, एक डिजोरे गवर्नमेंट है, एक डिफेक्टो गवर्नमेंट है। डिजोरे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, जो कि तहरीक-ए-अदम एतमाद और मरासले के नतीजे में मारज़ वजूद में आए, और उसके बाद ये हैं डिजोरे प्राइम मिनिस्टर। डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर लंदन में बैठे हैं। डिजोरे गवर्नमेंट इस्लामाबाद में है, डिफेक्टो गवर्नमेंट वो है लंदन में। तमाम बड़े फैसले वहाँ पे हो रहे हैं। यहाँ पे हुआ या पावर प्लग कह लें कि लंदन में है और इधर मौजूद है। वो जब तक वो पावर नहीं होगी ज़ाहिर है प्लग काम नहीं करेगा, कोई चार्ज नहीं हो सकेगी चीज़। तो शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर तो बना दिया गया, बादल नखास था, लेकिन उनको कुछ टास्क दिए गए थे, कुछ उनको हदफ दिए गए थे। उनके अहदाफ में शामिल था कि जनाब आपने सबसे पहले बड़े बड़े रिलीफ लेके देने हैं। इसाक डार साहब का मामला हल करना है, सलमान शहबाज साहब का मामला हल करना है, नवाज शरीफ साहब का मामला हल करना है, मरीम सफदर साहिबा का मामला हल करना है। ये तमाम मामला आपने हल करने हैं और उनके हर तरह के उनको रिलीफ मुहैया करना है। उसके बाद जो भी फैसला होगा वो हम करेंगे। लिहाजा ये हुआ, और उसके बाद अब चूँकि फ़ैसले करने हैं, फ़ैसले क्या करने हैं? फ़ैसले ये करने हैं कि जनाब आप करें पेट्रोलियम प्राइसेस, इकोनॉमी को संभाल लें, क्योंकि मिसाके मईशत के दावेदार थे और मईशत को तगड़ा करना था इन्होंने, और सबसे बड़ा इल्ज़ाम ही ये था महंगाई ख़त्म करनी थी, मईशत ठीक करनी थी, कर्ज़ों की मईशत से निजात दिलानी थी, ये सब कुछ करना था। और यही चार्ज फ्रेम किया गया था साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पे तहरीक-ए-अदम एतमाद में। वो हो गया। अब आगे जो है, अब जब आके बैठे हैं पेट्रोलियम प्राइसेस
وہ 50 روپے پر لیٹر ڈیزل پیٹرول اس کو بڑھانا ہے، کم از کم 50 روپے، 2 فیز میں بڑھائیں یا 1 فیز میں بڑھائیں، 50 روپے کا اضافہ ہونا ہے۔ ڈالر جس کا بہت شور ہوگا تھا وہ 195 روپے تک پہنچ چکا ہے، جو ویکینڈ ختم ہوا تو 195 روپے کا تھا ڈالر۔ جب عمران خان صاحب نے گورنمنٹ چھوڑی تھی تو 182 اور 185 روپے کا تھا، 185 سے 95 10 روپے کا فرق پڑ گیا۔ اب IMF کے ساتھ گئے تو انہوں نے کہا کہ جناب پہلے آپ اپنی ایبلٹی بتائیں کہ آپ پیسے تو لیں گے، پروگرام تو آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں، واپس کیسے کریں گے؟ یہاں پہ ذرا مسائل ہو گئے، اور عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا، مینیج کر لی تھی چیزیں، شوکت ترین صاحب نے بھی، اور 30 جون تک تمام قیمتیں فکس کر دی تھیں، بجلی کی بھی اور پیٹرولیم کی بھی، اور 200-250 روپے ارب کا معاملہ تھا، وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسپیئر کر لیا ہے، باقی تمام پروگرام کوئی متاثر نہیں ہوگا، اور ہم عوام کو ریلیف بھی دیں گے، اور جب اگلا بجٹ آئے گا تو اس کے بعد نئے ٹیکسز آئیں گے تو اس میں دیکھیں گے۔ اب یہ آئے ہیں تو انہوں نے اب ظاہر ہے انہوں نے تنقید بھی بہت کی تھی، اب پیٹرول بڑھاتے ہیں تو مہنگائی بڑھتی ہے تو پہلے ہی لوگ سڑکوں پہ ہیں، اور عمران خان صاحب کو ایک بھرپور طریقے سے رسپانس مل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے بڑی باریک واردات کی، انہوں نے جو پلاننگ کی، زرداری صاحب تیز آدمی ہیں، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا، تمام وزارتیں بھی ان کو دے دیں، بڑی مضبوط قسم کی، خود بڑی ایسی وزارتیں رکھیں جو لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے تھیں۔ ماحولیات کی وزارت رکھی اپنے پاس، کیونکہ ماحولیات پہ پاکستان کی بہت تعریف ہو رہی تھی، انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی تھی، پریزیڈنٹ بائیڈن تک اور پرائم منسٹر برطانیہ، پوری دنیا، سعودی عرب، UAE سب کے سب رول ماڈل سمجھ رہے تھے جو عمران خان صاحب کی پالیسیاں تھیں، اس لیے ماحولیات کی وزارت اپنے پاس رکھ لی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، سہولت کارڈ یہ رکھ لی جس میں پیسہ تقسیم کرنا تھا، باقی بھی سافٹ جو منسٹرز تھیں جس میں لوگوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے، اور سافٹ امیج وہ سارا رکھ لیا۔ وزارت خارجہ اپنے پاس رکھ لی تاکہ بین الاقوامی سطح پر اپنے آپ کو اپنے PR بڑھائی جائے مختلف ملکوں سے بڑی طاقتوں کے ساتھ، تو یہ سارے کام کر لیے، اور باقی سارا دے دیا جناب لا منسٹری مسلم لیگ نواز کے پاس، انٹیریئر منسٹری مسلم لیگ نون کے پاس، یہ ساری وزارتیں ان کے حوالے کر دیں، اور وزیر خزانہ بھی بنا دی۔ وزیر خزانہ بھی 2 ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہیں لندن میں بیٹھے ہیں، ڈیفیکٹو پرائم منسٹر لندن میں بیٹھے ہیں، ڈیجورے شہباز شریف صاحب ہیں، ڈیفیکٹو فائنانس منسٹر لندن میں بیٹھے ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور ڈیجورے ہیں اور مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، تو ڈمیز سے کام چلایا جا رہا تھا۔ تو لہٰذا یہ زرداری صاحب کی پلاننگ کیا تھی، یہ بہت کچھ عرصہ پہلے بھی یہ چیز آیا کہ جناب فریش الیکشن کی طرف چلتے ہیں، اور بہتر ہے تازہ الیکشن کرواتے ہیں، اور جو جیتے گا بن جائے گا، کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ امپورٹڈ کی اسٹیمپ لگ گئی ہے، لیکن اس کو مانا نہیں گیا۔ زرداری صاحب نے لندن سے پہلے ایک پریس کانفرنس کر دی پاکستان میں بیٹھ کے، اور یہاں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ فریش الیکشن کی طرف نہیں بلکہ پہلے ریفارمز کی جائیں، اور ریفارمز کے بعد اگلا کام کیا جائے، اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اب جو ریفارمز کا معاملہ آیا تو یہ ریفارمز تو ایک بہانہ تھا، اصل میں پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جو مہنگائی کا شدید ترین لہر آنی ہے، طوفان آنا ہے، اور قیمتیں بڑھیں گی، قرضوں کا معاملہ ہوگا، یہ سارے مشکل فیصلے شہباز شریف صاحب کریں گے، مسلم لیگ نواز کی حکومت کرے گی، اور جو گراف ہے وہ مسلم لیگ نواز کا گرے گا، نیچے جائے گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کو ہی کھیلنے دیا جائے، ہم پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ یہ ساری چیزیں اب ان میں اختلافات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی انتخابات چاہتے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے۔ پہلے ان کو کہا کہ آپ کو پریزیڈنٹ بناتے ہیں، وہاں سے ہوا گیا، پھر گورنرشپ دینی تھی وہ بھی ختم، تو لہٰذا نہ گورنرشپ مل رہی ہے، نہ پریزیڈنٹ ایوان صدر تو کہاں، بہت مشکل ہے، وہ تو زرداری صاحب نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا، تو لہٰذا وہاں سے بھی معاملات۔ تو لندن میں جو فیصلے ہوئے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کو کنٹرول کریں۔ اصل جو بات ہے، کل جو نجم سیٹھی صاحب نے کافی غصہ نکالا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ، عسکری قیادت پہ، تو اس غصے کی وجہ یہ تھی کہ جناب طاقت کا استعمال کریں اور عمران خان کو کنٹرول کریں، اور عمران خان کو یہ کر دیں، عمران خان کو وہ کر دیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہم تو ہیں نیوٹرل، ہمارا پولیٹیکل افیئرز میں کوئی معاملات نہیں ہیں، سیاست جانیں آپ جانیں، تحریک عدم بعد میں بھی ہم نیوٹرل رہے، آئندہ بھی ہم نیوٹرل ہیں،
تو اپنا اسکور برابر کریں, حساب کتاب کریں. تو یہ ہوا. پھر اس کے بعد برادر اسلامی ملکوں کی طرف سے بھی کوئی جواب نہ ملا, کیونکہ جو رسپانس دیکھ رہی ہیں گورنمنٹس بھی ظاہر ہے وہ دیکھتی ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کون کتنے دن ہے. یہ بھی ملک دیکھتے ہیں, خواہ برادر ہوں یا نان برادر ملک ہوں, وہ سارا دیکھتے ہیں. یہ چیز ہو گئی. چائنا اپنی جگہ پہ ناراض بیٹھا ہے, روس اپنی جگہ پہ ناراض بیٹھا ہے, بہت سے دوست ممالک ناراض بیٹھے ہیں کہ جناب یہ تو مراسلے کے نتیجے میں گورنمنٹ وجود میں آئی ہے اور یہ تو امریکی مفادات کے لیے آئی ہے, تو وہ سارے کا سارا ایک بریک لگی ہوئی ہے. لہٰذا نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو یعنی کہ ڈیفیکٹو نے ڈیجورے سے کہا کہ آپ جائیں اور جا کے اپنے اتحادیوں سے بات کریں, ان کو راضی کریں اور دیکھ لیں, سوچ لیں. تو بہتر یہی ہے کہ فریش الیکشن کروا لیں, ان کو راضی کر لیں, آمادہ کر لیں. اور اگر مشکل فیصلے کرنے ہیں اکانومی کے حوالے سے تو پھر سارے آئیں, بیٹھیں اور بیٹھ کے اس کی اونرشپ لیں سارے کے سارے کہ جناب ہم یہ مشکل فیصلے کر رہے ہیں, اور جو لوگوں کا غم و غصہ آئے گا, لوگوں کا ریئیکشن آئے گا, اس میں پھر سب برابر کے حصے دار ہوں گے. اب یہاں پہ آ کے ذرا معاملہ پھنسے گا. اب ڈیفیکٹو پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اب مذاکرات کرنے ہیں, بات چیت کرنی ہے, ملاقاتیں کرنی ہیں اتحادیوں کے ساتھ کہ جناب بتایا جائے اس قضیے سے کیسے نکلا جائے, کیونکہ ہمارے پاس راستے تو ہیں نہیں اور یہ حالات و واقعات ہیں. اور پھر یہ ہے کیونکہ لندن میں یہ بات بھی ہوئی کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ فیصلے کریں, اسمبلی توڑیں, الیکشن کی طرف جائیں, جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا وہ جانے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جانے اور IMF جانے, وہ خود ہی فیصلے کر لیں گے, جو سخت فیصلے کرنے ہیں وہ کریں, ہم کیوں کریں اور ہماری تصویر کیوں خراب ہو. اور تین مہینے کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہوگا وہ یہ سارے کام کر کے چلی جائے گی. ہم الیکشن کمپین میں نکلیں گے, ہم الیکشن جیتنے کی کوشش کریں گے, لہٰذا ہم پہ کچھ نہیں آئے گا. تو یہ ایک بہت ہی اچھی پلاننگ کی گئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اب تیار نہیں ہے, کیونکہ وزارت خارجہ بہت زبردست وزارت ہے اور اس میں ابھی فرسٹ وزٹ ہے ان کا امریکہ کا, وہ کرنا ہے. وہاں سے معاملات اب پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ پرانے تعلق جو ہیں ان کو ریوائیو کرنا ہے. ان کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز دیا گیا ہے جب وہ نائب صدر تھے. تو لہٰذا یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے, سندھ حکومت, اس کی قربانی دینی پڑے گی. اب ادھر مسلم لیگ نواز یہی کہتی ہے کہ جناب پنجاب میں بھی حالات خراب ہیں اور وہاں پہ بھی تنازعات چل رہے ہیں, وہاں پہ بھی ہماری جو ریٹ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جو پہلے کبھی تھی. FIA والوں نے انکار کر دیا ہے کہ جناب یہ کیسز اتنی جلدی ختم نہیں ہوں گے, ہم پرسو کریں گے کیسز کو. پاسپورٹ کا معاملہ وہیں کا وہیں ہے, مریم صدر صاحبہ کا, اور باقی جو موومنٹ ہونی تھی, باہر جانا تھا, سفر کرنا تھا, وہ نہیں ہو رہا. تو یہ سارے کام ہو نہیں رہے. اس کا مطلب ہے کہ سسٹم جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہا. 15-20% تو کر رہا ہے, لیکن 100% یا 70% 80% سسٹم سپورٹ نہیں کر رہا. اس لیے بہتر ہے کہ جناب یہ جو امپورٹڈ کمپنی ہے اور اس میں امپورٹڈ کی جو چھاپ لگی ہوئی ہے, اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور انتخابات کی طرف جایا جائے اور انتخابات کی تیاری کی جائے. ہاں ایک اور فارمولہ ہے, وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا, کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.